دوسرا حکم اس سے اگلی آیت میں ہے، اور وہ ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اور تُطِع کا مطلب ہے اطاعت نہ کیجیے، اور اطاعت میں ہم پہلے بھی اپنے کچھ ایک لیکچر میں یہ پڑھ چکے جہاں ہم نے اطاعت کا مفہوم سمجھا تھا، تو وہاں ہم نے تفصیل سے اسے دیکھا ہے۔ اگر آپ وہ لیکچر سن لیں تو اس سے آپ کو اطاعت کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ یہاں ہم اجمالاً اس کا ذکر کریں گے، اور وہ یہ کہ تو میں فرما برداری ہوتی ہے، اور فرما برداری رضا کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اقراء کے ساتھ نہیں۔ اور اطاعت کے ایسی فرما برداری ہے جس میں انسان اپنی مرضی کے ساتھ حکم ماننا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ طاعت اللہ ہی کی جائے اور کافرین اور منافقین کی نہ کی جائے۔ سامعین، ہم اپنے دیگر لیکچرز میں کافر کی وضاحت بھی کر چکے اور منافق کی وضاحت بھی۔ یہاں ہم اجمالاً ان کا ذکر کریں گے کہ کافر اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، یا وہ شخص جس سے حق کی روشنی چھپی رہے، یا وہ شخص جو اپنے آپ کو حق سے چھپائے رکھے، حق اس تک نہ پہنچ سکے، حق موجود ہونے کے باوجود وہ حق کو تسلیم نہ کرے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اور منافق، جیسا کہ ہم نے پہلے مثال میں آپ کو بتایا اس سے پہلے لیکچرز میں، منافق وہ ہوتا ہے، عام طور پر ایسے چوہے کو کہا جاتا ہے جو ایک بل سے داخل ہو اور دوسرے بل سے نکل جائے، یعنی دھوکہ دے دے۔ تو منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہری طور پر تو اسلام قبول کرتا ہو، زبانی تو اسلام کو مانتا ہو، لیکن عملاً یا دل سے حقیقت میں اسلام کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ایک تو اپنے مومنین کو بشارت دیجیے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل کبیر عطا کیا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں کی، یعنی منکروں اور دغا بازوں دونوں کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی فرما برداری نہ کیجیے۔ فرما برداری زیب دیتی ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات کو دیتی ہے۔ کافروں اور منافقوں کو نہ تو آپ خوش کر سکتے ہیں، نہ ان کی خواہشات کی پیروی کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے پیغام کو آپ تسلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اطاعت زیب ہے مومن۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سامعین ہم اکثر یہ نقطہ بیان کر چکے ہیں کہ جب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو قرآن دراصل اللہ کے رسول کے ذریعے انسانوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کافروں اور منافقوں کی اطاعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرضی اور ان کی منشا کا احترام کر لیں، لیکن آپ کو کہہ کے یہ بھی اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ آپ ان کی مرضی کا بھی لحاظ نہ کیا کیجیے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ حکم دراصل تمام انسانوں کو دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو منکر ہوں اور وہ لوگ جو دغا باز ہوں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کیجیے۔
فرما برداری کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی کیجئے، اللہ کے رسولوں کی کیجئے، اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کی کیجئے۔ فرما برداری کرنی ہے تو اللہ ہی کی کیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ وداع ازاہم کا مطلب ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو ستانا چھوڑ دیجئے۔ یہاں ہم کی ضمیر ازاہم سے، یعنی ازاہم میں جو ہم ہے لفظ، یہ ضمیر دراصل الکافرین والمنافقین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کافروں اور منافقوں کو اذیت نہ دیجیے، ان کو ایذا نہ پہنچائیے۔ ازاہم یعنی ان کو ان کی طرف سے ایذا پہنچے تو اس کا خیال نہ کیجیے۔ یہ اب دو طرح سے ہے، انہیں اذیت نہ پہنچائیے یا ان کی طرف سے اذیت پہنچے تو اس کا لحاظ نہ کیجیے، اس کا خیال نہ کیجیے، اس پہ فکر مند نہ ہوئیے، اس پہ پریشان نہ ہوئیے، اور یعنی ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کیجیے، یعنی ان کی اذیت سے اپنے آپ کو پھیر لیجیے۔ وداع ازاہم یعنی ان کی اذیت سے دامن بچا کے، پلہ جھاڑ کے، اپنے آپ کو پریشان کیے بغیر، اپنے آپ کو وہ جو دکھ انہوں نے دیے، وہ جو اذیتیں یہ دیں، ان اذیتوں پر صبر کر کے ان سے پریشان ہوئے بغیر اللہ کا پیغام پہنچائیے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے رہیے۔ ان سے جھگڑا نہ کیجیے، ان کو دکھ پہنچانے کا خیال نہ کیجیے۔ سامعین، یہاں ایک اور نقطہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کے قائل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت کے ساتھ، وہ آیت جس کو آیت سیف کہا جاتا ہے کہ تلوار کا استعمال کیجئے کافروں کے مقابلہ میں۔ تو ناسخ اور منسوخ پر یقین رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ پر آیت سیف نازل ہو گئی ہے، لیکن در حقیقت قرآن کی آیات بہت ہی محدود تعداد میں، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور آپ اس پر پوری تحقیق کی ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر آیت کا مختلف زمانوں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں اس کا عمل کم ہو رہا ہو یا اس کے وہ پس منظر میں رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آیت بالکل اس کا مفہوم ختم ہو جائے۔ آیت سیف کا معاملہ لہٰذا ان کفار کے لیے ہے جو کفار ظلم کرتے ہیں اور سیف اور تلوار اٹھاتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کے لیے دنیا کا کوئی بھی دستور ہو، دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، تلوار اٹھانے والے کو تلوار ہی سے جواب دے گا، لہٰذا آیت سیف ان کافرین کے لیے ہے۔ اور یہاں اذیتیں برداشت کرنا، تکالیف برداشت کرنا کافروں کی اور ان پر صبر کرنا اور اس کے باوجود ان کو اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہنا، یہ وہ ایسے لوگوں کے لیے جو باتوں سے، جو اپنے خیالات سے یا جو اخبارات کی تشہیر کے ذریعے تکلیف دیں، دکھ پہنچائیں، ان کو جواب دینے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وداع ازاہم، کہ ان کی اذیت کو برداشت کیجیے، ان کی اذیت کو پر صبر کا دامن نہ چھوڑیے اور ان کی اس اذیت کو خاطر میں بھی نہ لائیے، اور اذیت کا جواب اذیت میں دینے کی بجائے کیا کیجیے؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے،
اللہ کے ذمے اپنی ذمہ داری ڈال دیجئے، ان لوگوں پر محنت کیجئے اور ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور اللہ ہی کو وکیل مقرر کیجئے، اللہ ہی سے مدد چاہیے۔ آپ جو مرضی کر لیتے، آپ ان کافرین اور منافقین کو راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے، ان کو راہ ہدایت پر لا سکتی ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ لہٰذا فکر مندی کرنے کی بجائے، پریشانی کرنے کی بجائے، دل برداشتہ ہونے کی بجائے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی بجائے اللہ پر توکل کیجئے، اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے، ان پر محنت کیجئے، اور پھر ان کا ذمہ اللہ کے سر ڈال دیجئے۔ اللہ انہیں ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، اور آپ کی پریشانی سے، آپ کی اذیت لینے سے، آپ کے دل برداشتہ ہونے سے ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی کوشش ضرور کیجئے، اس بات میں پریشان ضرور ہوئیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچانا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کی وکالت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت سب سے بہتر ہے، اس پر پورا بھروسہ رکھیے۔ سامعین، یہ 5 احکامات ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیچھے دیکھا 5 صفات بیان ہوئی ہیں: شاہد، مبشر، نذیر، اور داعی، اور سراج منیر۔ یہ 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اور ان 5 صفات کے ساتھ آگے پھر 5 احکامات ہیں، اور وہ کیا احکامات ہیں؟ بشارت دیجئے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے، ان کی اذیت کو خاطر میں نہ لائیے، اور اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ ہی کو اپنا وکیل بنائیے۔ یہ 5 احکامات ہیں۔ سامعین، مفسرین کہتے ہیں کہ ہر صفت کے ساتھ ایک حکم جڑا ہوا ہے، یعنی بشر کے ساتھ حکم جڑا ہوا ہے شاہد کا، اور یعنی بشارت دینے والے کے ساتھ شاہد کا، اور پھر اسی طرح جب مبشر ہے، یعنی پہلے مبشر ہے تو پھر ادھر شاہد ہے، اور دوسرا ہے مبشر، تو اس کے ساتھ حکم جو جڑا ہوا ہے وہ ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ جو نذیر ہے یہ حکم جڑا ہوا ہے کہ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو چوتھا ہے کہ داعِيًا إِلَى اللَّهِ کے ساتھ حکم جڑا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور آخری جو سراج منیر ہے اس کے ساتھ حکم جڑا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ البتہ امام بیضاوی نے یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان ہوئے ہیں، لیکن شاہد کے علاوہ، یعنی پہلی صفت کے علاوہ باقی احکامات ہر صفت کے مقابل ایک حکم ہیں، یعنی ہر صفت کے، شاہد کو چھوڑ دیجئے تو مبشر کے مقابل بشارت دینے کا حکم، نذیر کے مقابل ایذا کا خیال نہ کرنے کا حکم، اور داعین الی اللہ کے مقابل اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حکم، اور سراج منیر کے مقابل اللہ کی رسالت پر اور اللہ کی کارسازی پر، اللہ کی مدد پر اکتفا کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ دونوں احکامات ہو سکتا ہے کہ دونوں سلسلے درست ہوں، لیکن زیادہ قرین قیاس امام بیضاوی کی سمجھ
لگتی ہے۔ سامعین، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف اور ان 5 اوصاف سے ملتے ہوئے متصل اللہ کے 5 احکامات ان کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ بوجھ میں، ہماری سمجھ بوجھ میں قرآن پاک کے متعلق اس میں اضافہ کرے، قرآن پاک کے فہم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ہماری جد و جہد میں اللہ ہماری نصرت کرے، ہمارے ذریعے قرآن مقدس کا اللہ کے آخری محفوظ اور ابدی کلام کے عام ہونے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اسے ساری دنیا میں پھیلانے کا کام ہم سے لے سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن عام ہو جائے اور قرآن پاک کے روشنی میں ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کی جد و جہد کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ سامعین، تحریک الکتاب پاکستان کے شعبہ تعلیم القرآن کی وساطت سے ہم ہر ہفتہ کو شام 5 بجے سے لے کر 40 منٹ تک یہ درس باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں شامل ہوں اور دوسرے احباب کو بھی اس میں شامل ہو کر قرآن کی سمجھ کے اس سلسلے کا حصہ بننے کی ترغیب دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ اس درس میں بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ہمارے گروپس میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ہمارے شعبہ تعلیم القرآن کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم ان سوالات کے جوابات اپنے دروس میں بعض اوقات ذکر کر کے، بعض اوقات ذکر کیے بغیر سب تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔